بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احوال جنت کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنت کی حوریں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ابتدائی شروع کرتے ہیں جنت کی حوریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، اور ان کے پاس عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر، پھر کیا ان کو کنواریاں پیار دلانے والیاں ہم عمر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فیہا خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت۔ ایک اور جگہ ارشاد حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رہنے والیاں خیموں میں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ کیسی جیسے کہ لعل اور مونگا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے وعندہم قاصرات الطرف اترابا، ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ کے متعلق ارشاد فرمایا جنت کی حوریں پیشاب، پاخانے، ناک کی ریزش اور تھوک سے پاک ہوں گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حوریں حیض، پاخانے، پیشاب، ناک کی ریزش اور تھوک سے پاک ہوں گی۔ ایک حور نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14 کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسری جماعت کے چہرے آسمان کے روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، ہر عورت نے 70 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کپڑوں کے باوجود ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ حوروں کی شفافی کے متعلق یعنی ان کی پاکیزگی کے متعلق اور ان کے جسم کے صاف ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حوروں کی پنڈلیوں کا گودا ان کی ہڈی اور گوشت کے اوپر سے 70 پوشاکوں میں سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے سرخ شراب سفید شیشے کے برتن میں نظر آتی۔ اگر کوئی حور دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی جنتی حور زمین پر ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا منور ہو جائے اور اس کی خوشبو سے زمین اور آسمان کے درمیان معطر ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ خیموں میں مقیم ہوں گی حوریں۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں بیدخ کے مقام میں داخل ہوا جس میں لؤلؤ، حبس، زبرج اور سرخ یاقوت کے خیمے تھے، تو حوروں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیسی آواز تھی؟ انہوں نے کہا یہ خیموں میں رہنے والی حوریں ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی، سو انہیں اجازت مل گئی۔ یہ کہہ رہی ہیں ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں،
بھی جدا نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رہنے والی خیموں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول لم یتمسہن کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ان حوروں کے قریب نہ گیا ہوگا، اور عروبہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حوریں پیار کرنے والی ہوں گی، اور اطرابہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے۔ حور کے جگر میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے متعلق حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جنتی حور کو دیکھے گا تو اس کی پنڈلی کا گودا اس کے کپڑوں سے نظر آئے گا، اور جنتی اس کے جگر میں اپنا چہرہ دیکھ سکے گا کیونکہ اس کی کھال باریک اور اس کا رنگ صاف و شفاف ہوگا۔ حضرت ابو صالح اللہ رب العزت کے قول الیاقوت والمرجان کی تفسیر میں فرماتے ہیں واللؤلؤ کی طرح سفید اور یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوں گی۔ تمام خواتین جنت میں جوان ہو کر داخل ہوں گی۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری بوڑھیا آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھی اور پھر واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے بہت تکلیف اور مشقت پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ خواتین کو جنت میں داخل کریں گے تو وہ جوان ہو جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی تو وہ بوڑھی عورت رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اس دن کوئی بھی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا انشأناہن انشاء، حور کا تاج دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی کوئی حور زمین پر اتر آئے تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اس کی خوشبو سے معطر اور روشن ہو جائے گا، اور اس کے سر کا تاج دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ جنتی حور کو مشک و زعفران سے بنایا گیا۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی حور کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ اسے مشک، کافور اور زعفران سے بنایا۔ حور کے لعاب کی مٹھاس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے اس کے تھوک سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حور کے بال گدھ کے پار بال سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حور کی خوبصورتی کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت کی سیر سے پہلے 70 سال تکیہ لگا کر بیٹھا رہے گا، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو شیشے سے زیادہ شفاف ہوگی، جنتی کو اپنا چہرہ اس کے گال میں نظر آئے گا، اور اس عورت پر جوانی جو ادنا سے ادنا موتی ہوگا اس کی روشنی سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا حصہ روشن ہو جائے گا۔ وہ عورت اس آدمی کو سلام کہے گی اور وہ اس کو سلام کا جواب دے گا، پھر وہ آدمی اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں مسجد میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَدَيْنَا مزید، اس عورت نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، جنتی کو نظر اس میں سے پار ہو جائے گی یہاں تک کہ اسے حور کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آنے لگے گا۔ اس کے سر پر 2 تاج ہوں گے جن کے ادنا سے ادنا موتری کی روشنی مشرق و مغرب کا درمیان روشن ہو جائے گا۔ حور کے حسن کے سامنے سورج بھی ماند پڑ جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حور زمین و آسمان کے درمیان اپنی ہتھیلی ظاہر کر دے تو لوگ اس کے حسن کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں، یعنی ہر آدمی اس کو چاہے گا اور اس کی خواہش کرے گا، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس حسن کی وجہ سے سورج چراغ کی مانند لگے گا گویا کہ وہ روشن ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے چہرے کو ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کے درمیان روشن ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی حور 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ 7 سمندر اس کے تھوک سے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اگر جنت کی حور کا ایک ہاتھ آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو وہ زمین کو اس طرح روشن کر دے جس طرح سورج اہل جہان کے لیے زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ دنیاوی عورت کی حور پر فضیلت کیا ہوگی؟ حضرت حبان بن ابی حیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو حوروں پر اپنے ان اعمال کی بدولت فضیلت حاصل ہوگی جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ ایک جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ اس کے متعلق حضرت انس بن منقوس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جنت کے اندر ایک آدمی کی 70 بیویاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی ان کی استطاعت رکھے گا، یعنی ان سے جمع کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ حضرت حاتم بن ابی امبلتا رضی اللہ عنہ فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنت میں مومن کی 72 بیویاں ہوں گی، 70 بیویاں جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا درجے کی جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ کا اتنا بڑا گنبد ہوگا جتنا کہ جابیہ اور صنعا کا درمیانی فاصلہ ہے۔ ادنا جنتی کی خدا خاطر مداد کیا ہوگی جنت میں؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا جنتی کے لیے 7 درجات ہوں گے اور وہ 6 درجے پر ہوگا، اور اس سے اوپر 7واں درجہ ہوگا۔ اس کے لیے اس میں 300 خادم ہوں گے۔ اس کے لیے ہر صبح اور شام سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا پیش کیا جائے گا، اور ہر پلیٹ کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ وہ پہلی پلیٹ سے لے کر آخری پلیٹ تک تمام پلیٹوں سے لطف اندوز ہوگا۔ وہ جنتی عرض کرے گا اے میرے رب اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام اہل جنت کو کھانا کھلاؤں، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی، اور اس کے لیے حوروں میں سے 72 بیویاں ہوں گی، اور ان میں سے ایک حور ایسی ہوگی کہ 1 میل کے برابر اس کی مقد ہوگی۔ حوروں کا گیت کے متعلق حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جنتی کے لیے 4000 باکرہ عورتیں ہوں گی اور 8000 باندیاں ہوں گی اور 100 حوریں ہوں گی، اور وہ سب کے سب ہفتے میں ایک دن جمع ہوں گی، اور وہ اپنی ایسی خوبصورت آواز میں کہیں گی جیسی آواز کبھی کسی مخلوق نے نہیں سنی۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی اداس نہیں ہوں گی۔ ہم ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ قابل مبارکباد ہے وہ جو شخص جو ہمارے لیے ہے اور ہم جس کے لیے ہیں۔ ادنا حور کا حسن و جمال کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ جب جنتی شخص حور پر داخل ہوگا تو حور اس کا استقبال کرے گی اور اس سے مصافحہ اور معانقہ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حور اپنے پھوڑے کا تھوڑا سا حصہ ظاہر کر دے تو اس کی روشنی چاند سورج پر غالب آ جائے، اگر اس کے بالوں کی چٹیاں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ اس کے عمدہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ جب وہ اس حور کے ساتھ اپنے مزین تخت پر بیٹھ جائے گا تو اسے اپنے اوپر ایک نور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ گمان کرے گا شاید اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اسے ایک حور پکارے گی اے اللہ کے ولی، کیا آپ کو ہماری طرف کوئی رغبت نہیں؟ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ حور جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ یہ جنتی اس حور کے پاس چلا جائے گا اور حور پہلے سے کئی درجہ زیادہ حسن و جمال رکھتی ہوگی۔ یہ اس حور کے ساتھ مزین تخت پر تکیہ لگائے گا، اسے پھر اپنے اوپر ایک نور چمکتا ہوا نظر آئے گا اور اسے ایک حور کی آواز سنائے گی اے اللہ کے ولی، کیا آپ کو ہماری طرف کوئی رغبت نہیں ہے؟ یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا میں ان میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بس وہ اسی طرح ایک اور حور سے دوسری حور کی طرف جاتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔